बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रूसी तेल बिलाहिर पाकिस्तान पहुंच गया है, लेकिन इसके पहुंचते ही नए तनाज़े ने जन्म ले लिया है। मुसद्दिक मलिक साहब, रूस से पाकिस्तान के जो तेल का माहिदा है उसकी तफसीलात क्यों नहीं शेयर कर रहे? देखिए करामत मुगल साहब, इस मामले की ये जो रूसी तेल की कहानी है ना, इसके बहुत से एंगल्स हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। कुछ को हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेंगे, कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। सही, इस स्टोरी ने चलना है, इसकी मज़ीद तफसीलात आएंगी, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आएंगी। ऑलरेडी एक तनाज़ा खड़ा हो गया, क्योंकि देखें ये तेल रूसी तेल आ तो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का तेल निकलने के बाद आया। सही, बिल्कुल ऐसे जो गुज़श्ता 1.25 साल से इस हुकूमत ने हमें बताया था कि जनाब ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में ये ऑयल आ सके, इसकी रिफाइनरी में पाकिस्तान की इसको रिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये ट्रक की बत्ती है। मुसद्दिक मलिक ने इन्वेस्टिगेशंस करवाना शुरू कर दी, बजाय इसके कि ऐन वो वक्त जब यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से पाबंदियां लगी हुई थी रूस पर, और उसने क्योंकि यूरोप और दीगर जो मंडियां हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स, वो अमेरिकन प्रेशर पे रशियन ऑयल ख़रीदना छोड़ रही थी, तो वो अल्टरनेट मार्केट्स के ऊपर जा रहा था। सही। दूसरा ये कि हैवी डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहा था ताकि वो अपने जंग के अखराजात और अपना दीगर मदों में होने वाला नुकसान पूरा कर सके, ताकि ज़्यादा बिके, जितना ज़्यादा बिकेगा उस हिसाब से। इंडिया ने उसका बड़ा फ़ायदा उठाया, और ये एक बड़ा हॉट सब्जेक्ट था इमरान खान साहब का, जो आउस्टर है फ्रॉम पावर। जब वो रूस गए, उन्होंने ये भी कहा कि मैं वहाँ से बड़ी सस्ती गंदम ख़रीद रहा हूँ, सस्ता तेल ख़रीद रहा हूँ, और अमेरिका इसके ऊपर अफेंड हुआ है। अच्छा, अमेरिका के हवाले से और भी दीगर बहुत सारी चीज़ें थी। बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये गवर्नमेंट आ गई। इस गवर्नमेंट ने उस तेल को मंगवाने के बजाय इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी पहले तो, कि और बजाय इसके कि आप भाई उन्होंने नहीं किया ना, आप कर लें, आप कर लें। वो तो जिस वक्त उन्होंने इनिशिएट किया था फरवरी के महीने में, 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, अप्रैल में उनकी गवर्नमेंट चली गई थी, तो अब आपकी गवर्नमेंट आ गई, आपको कर लेना चाहिए था। हर चीज़ को इन्होंने इल्तवा का में डाला, और वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि नॉट इनफ एंड नॉट सून इनफ। सही, वो मामला हुआ है कि एक तो आपने जो ऑयल मंगवाया है, मैं हम्माद अज़हर का इसके ऊपर तबसरा देख रहा था कि ये पाकिस्तान की जो माहाना कंजम्पशन है उसका सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%, वो भी एक महीने का। हाँ, एक महीने की जो कंजम्पशन है उसका 2% है पाकिस्तान का। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं, इसका एक बहुत अच्छा एंगल भी है जी। और जिसने भी किया, एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान को कोई भी फ़ायदा होता है ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक मूड लिफ्टर खबर है। तो 1.25 साल में कोई शायद मर के कोई 1-2 ही वक्त ऐसे होंगे कि जिसमें जो पीडीएम की सरकार है ना, उसने कोई अच्छी खबर भी दी लोगों को। जी। अच्छी खबर ये किस हवाले से, अच्छी खबर इस हवाले से है कि इसने बैरियर ब्रेक किया है। जी। देखें, आपने अगरचे अभी हमें कमर्शियल टर्म्स नहीं पता, हमें नहीं पता कि आप किन टर्म्स के तहत इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो तनाज़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया वाला मामला और ये सारा, ये जो जहाज़ का ट्रैकिंग डाटा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। और अब इंतज़ार होगा जो अगला कार्गो आना है, अगला जो रिमेनिंग शिपमेंट आनी है ना, उस पर ये कहानी जाकर खुलेगी। अगले चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, चंद रोज़ भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी एक और जहाज़ जो है वो रास्ते में है। अब अगर तो वही है, और जो उसके हवाले से दावे किए जा रहे हैं कुछ लोग आजकल, आपको पता है कि बड़ा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। अगर आप हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं, आप उस जहाज़ का जो है वो लाइव ट्रैकिंग उसकी लाइव ट्रैकिंग आ जाती है। flightradar.com है, flighttracker.com है, दूसरी वेबसाइट्स हैं। इसी तरीके से जो आपकी शिपमेंट्स हैं, जो वेसल्स हैं, जो कार्गो शिप्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, वो जो वेसल्स चलते हैं, शिप्स चलते हैं, उनकी ट्रैकिंग की भी जो है वो वेसल फाइंडर, वेसल ट्रैकर, दीगर नामों से मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं। आप जाकर जहाज़ का नाम और उसका कोड नेम या उसका जो IMO नंबर होता है वो आप लिखते हैं, आपके सामने उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। अब मुसद्दिक मलिक साहब ने जो चीज़ें की हैं, जो दावा किया, देखें ये मैं उस बात को कंप्लीट कर लूँ पहले कि देखें, ये जो बैरियर था ना कि आप रूस से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे थे या नहीं कर सकते थे, या ईरान से, या फॉर दैट मैटर जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, अमेरिका ऑफेंड हो जाएगा।
بارش کا پہلا قطرہ صحیح، جیسے تیسے صحیح، آپ اس کو چاہے کوئی بندہ اس پہ کرٹیسزم کر کے یہ کہہ دے کہ یہ ان کا الیکشن سٹنٹ ہے، ان کا یہ انتخابی نعرہ بنے گا، یہ ان کو پتہ ہے ان کی حکومت تو آنی نہیں، ایک شپمنٹ منگوا لو، اس کے بعد اگلی جو حکومت آئے گی ہمارے پاس اپوزیشن کا موقع مل جائے گا کہ بھائی ہم نے تو منگوایا تھا، تم منگوا کے دکھاؤ، اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، اسٹیٹ میٹر کرتی ہے، ملک میٹر کرتا ہے، ملک کے عوام میٹر کرتے ہیں، اور سب سے بڑا کوسچن یہ ہوگا جس کا جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں مصدق ملک کہ اس کا فائدہ عام عوام کو، بندے کو کب ہوگا؟ یہ تو پتہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں بڑی اچھا ڈسکاؤنٹ مل گیا، اس ڈسکاؤنٹ کی تفصیل آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ اگین کمرشل ٹرمز میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے نا کہ کون سا ملک کتنی پرسنٹیج کے اوپر اوسطاً کتنے کم نسبتاً پیسوں کے اوپر خریداری کر رہا ہے، کون سے ممالک ہیں جن کی امپورٹ فرام رشیا وہ بڑھ گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے دنیا کے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والے ممالک سعودی عرب اور یو اے ای، انہوں نے بھی اس تمام وقت کے دوران رشیا سے آئل امپورٹ کر کے اپنی ریفائنریز میں ریفائن کر کے اس کو ایکسپورٹ کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اور انڈیا نے کتنا پیسہ بنایا کہ اپریل میں یہ خبر آئی کہ انڈیا نے سعودی عرب کو، جو دنیا کے سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے آئل کا، تو انڈیا نے سرپاس کر لیا کو 3,60,000 بیرل پر ڈے ایکسپورٹ کر کے یورپ کو۔ انڈیا اپنی ضرورت کا منگواتا ہے تو وہ ایکسپورٹ کیسے کر رہا تھا؟ رشیا سے خرید رہا تھا، ریفائن کر رہا تھا اپنے آئل ریفائنریز میں اور اس کو ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ سوئز کینال کے راستے وہ جا رہا تھا سارا کارگو یورپ، and they were making a lot of money out of it. But the question is، سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی انڈیا کو کوئی پیسے جو ہے وہ انڈیا ہماری خریداری کے ذریعے بھی کچھ کما رہا ہے، درمیان میں موجود ہے، بٹ دیٹ از اگین اس کے اوپر کچھ چیزیں ہیں جو بھی شور نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو دعوے ہیں وہ میں آپ کو رکھ دوں گا۔ دعوے کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ چیزیں جو میرے پاس اپنے آلریڈی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ تو اب لوکل معاملات کے اوپر گفتگو کرنا شروع کیا، اس سے پہلے یہ تمام معاملات ہم ڈسکس کیا کرتے تھے۔ مصدق ملک کو میں آپ کو کوئکلی بتا دوں کہ مصدق ملک نے کیا کہا ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں اس طرف۔ مصدق ملک کو بزنس ریکارڈر نے جو رپورٹ کی، ویسے تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی، اس میں بڑے انہوں نے جناب لفاظی کر کے بڑا موقع ملا ہوا تھا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جانے محفل بن جانا ایک دن کے، آج ٹوڈے از مائی ڈے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں اب بس یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بڑا وہ ان کے لہجے سے جھلک رہا تھا کہ آج جناب میں کسی کو بہت اندرو خوش ہوں۔ اچھا، بزنس ریکارڈر نے لگایا کہ کین ناٹ ڈسکلوز کمرشل ٹرمز آف کانٹریکٹ سیز مصدق ملک آن رشین آئل ڈیل، کہ میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا، میں کوئکلی ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ جو اسٹیٹ منسٹر ہیں پیٹرولیم کے مصدق ملک، انہوں نے منگل کے روز یہ کہا کہ حکومت ظاہر نہیں کر سکتی کانٹریکچول ٹرمز، جو کانٹریکٹ کن شرائط کے اوپر روس کے ساتھ طے کیا گیا تھا یا روسی کمپنیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کو بہت اچھے ریٹس مل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ آزادی حاصل نہیں ہے، یہ ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ ہے، میں یہ نہیں بتا سکتا، اور دنیا میں کوئی بھی ملک ہے اس کی کانٹریکچول ٹرمز جو ہیں جو رشیا سے اس وقت آئل خرید رہے ہیں وہ کسی کو علم نہیں ہے، تو پاکستان کو اوپر یہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈسکلوز کریں۔ اچھا، یہ بات بڑی حد تک ان کی درست ہے۔ انٹرنیشنلی بہت سارے ممالک جب ان کے معاہدے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو چائنا اور پاکستان کے درمیان سی پیک کی ڈیلز ہیں، امریکہ ہمیں پریشرائز کرتا رہا ہے کہ آپ ہمیں اس کی ٹرمز بتائیں کہ کن ٹرمز کے اوپر یہ معاہدے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان نے وہ ڈسکلوز نہیں کیے۔ امریکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ اس سارے معاملے پہ لگا رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر کے وقت سے یہ ساری بات چل رہی تھی، جو امریکن ڈپلومیٹس رہے ہیں وہ مختلف میٹنگز میں یہ معاملہ ٹیک اپ کرتے رہے۔ بہرحال یہ بات کی انہوں نے مصدق ملک نے، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ریٹس بہت اچھے مل رہے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام تک منتقل کیا جائے گا۔ اب 1,00,000 ٹن اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے ابھی 45,000 ٹن جو ہے وہ کراچی پہنچا ہے اور 55,000 ابھی پہنچنا ہے، اور یہ پاکستان کی منتھلی ماہانہ جو استعمال ہے اس کا صرف 2% ہے، تو کتنا کا آپ ٹرانسفر کریں گے اور کب کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، آگے کیسے لے کر چلیں گے، دیٹ از دی ایکچوئل کوسچن۔ بٹ ایک بات طے ہے کہ حکومت یہ نہیں کر سکتی، حکومت از ناٹ ان اے پروفٹ میکنگ بزنس۔ حکومت جو ہے وہ کوئی چیز سستی خرید کے عوام کو مہنگی نہیں بیچ سکتی، جو بھی امپیکٹ آئے گا وہ ایونچولی
ट्रांसफ़र होगा, और उसमें कम से कम आई हैव नो डाउट्स कि उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी का फुकदान हो सकता है। ये सब कुछ लिखत पढ़त होती है, इसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता, वो मामला दूसरे होते हैं। अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने जो है वो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग और रॉयटर्स के साथ उन्होंने गुफ्तगू में ये डिस्क्लोज़ की थी। अगेन फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में ही आ जाता है ना, बट ये बड़ा खुशी की बात है कि उन्होंने ये बताया कि हमने चीनी करेंसी में इसकी पेमेंट की है, डॉलर में नहीं की। चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट का मतलब ये है। अच्छा, अगेन बहुत सारे लोगों को सवालात होंगे, अभी हमें भी डिटेल्स नहीं पता कि उन्होंने चाइना से बोरो करके उनसे उन्हीं की करेंसी में कुछ इस किस्म का पेमेंट की है, ये हुआ क्या है एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको मॉडल बता देता हूँ ईरान और इंडिया के दरमियान कैसे होता है। ईरान बेचता था ऑयल जाता था इंडियन पोर्ट्स पर लैंड करता था, जो उसकी वैल्यू बनती थी वो इंडिया के मुख्तलिफ बैंक्स में इंडियन रूपी में जमा करवा दी जाती थी। अच्छा। और ईरान के वो अकाउंट्स होते थे। अब ईरान वहाँ से उन पैसों से, उस ऑयल की जो परचेज़ की गई है इंडिया की तरफ से, उन पैसों से वहाँ से टमाटर, प्याज फॉर एग्ज़ाम्पल, चावल, उसके अलावा गोश्त, उसके अलावा अद्वियात, ये चीज़ें ख़रीदता था बार्टर पे। ये बार्टर, लेकिन ये होता है इस तरीके से। अभी जो ये बात आ रही है ये भी बड़ी खुशाइंद है कि आप बार्टर करेंगे ईरान के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ, दीगर ममालिक के साथ, लेकिन अगेन उसके लिए आपके पास बेचने के लिए क्या है? यहाँ पर तो आपने जब अपनी इंपोर्ट्स बंद कर दी तो आपकी तो अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही, कारखाना नहीं चल रहा। आपके पास सबसे अच्छा था कि आप टेक्सटाइल ज़्यादा पाकिस्तान का बिकता है और चलता है, तो आप टेक्सटाइल सेक्टर आपका बिल्कुल फारिग हुआ है। उसके बाद आप पेंट फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हुई हुई हैं, जो हमारी खाने पीने की अशियाँ, अभी टमाटर प्याज हमारी ऐसी की तैसी हुई हुई थी, हम इंडिया से इंपोर्ट करने की बातें कर रहे थे डिस्पाइट ऑल द थिंग्स। कमिंग बैक बहुत तवील हो जाएगी। मुसद्दिक मलिक जो हैं उन्होंने कहा कि 75 साल में पहला कार्गो आया है और चंद माह के अरसे में पाकिस्तान जो है वो ये पहुंच गया। अगर आप पहले शुरू कर देते तो बहुत पहले पहुंच जाता। बहरहाल उन्होंने कहा कि 1 लाख टन यूरेल, जो यूरेल है वो सेकंड लाइटेस्ट क्रूड ऑयल है रशिया की। जो 7-8 जो क्वालिटीज़ हैं उसमें से हैवी से लेके लाइट तक जो है वो ये सेकंड लाइटेस्ट है। और मुसद्दिक मलिक ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो फर्स्ट लाइटेस्ट, जो लाइटेस्ट है ना, वो अवेलेबल नहीं था। उसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हमने सेकंड लाइटेस्ट जो है वो हमने परचेस की, जो उनका 2 नंबर तेल। और वो उन्होंने कहा कि हमारे पास केमिकल टेस्ट उसका हो चुका है, हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो उसको रिफाइन कर पाएंगी और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। बट अगेन इसके ऊपर फिर वही सारे तनाज़ा खड़ा हो गया, सवालात खड़े हो गए। अब इसमें मज़ीद मैं आपको बता दूं इंपोर्ट्स रशिया से। अच्छा, एक बड़ा दावा किया, अगर ये कर जाएं उसको और ये करना चाहते हैं, इसका इंटेंट है, तो अगेन दैट इज़ वेरी गुड डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि जनाब क्रूड ऑयल्स जो है उसकी, क्रूड ऑयल की अब ये कंटिन्यूएशन होगी, ये चलेगा मामला। और टारगेट ये है, हदफ ये है कि पाकिस्तान जो टोटल इंपोर्ट्स करता है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान 100 लीटर पेट्रोल पूरे साल में या ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, उसमें से 33% जो 33 लीटर जो है वो पाकिस्तान लेगा रशिया से। राइट। तो ये 1/3 इज़ वेरी बिग नंबर। ये उन्होंने जनाब कुल मिला के गुफ्तगू की। बाकी ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी सियासी बातें और जो वो पॉइंट्स बोले थे वो की। हमाद अजहर ने जो है उन्होंने कहा कि रफ़ कैलकुलेशंस जो हैं कि जो सेविंग्स हैं रशिया की, ये जो ऑयल कार्गो आया है ये बिलावल के एक दौरे से भी कम है। जो एक दौरे पे अखराजात आते हैं बिलावल के उससे भी कम है। तो इसका क्या फ़ायदा है? ये तो लास्ट ईयर अप्रैल में स्टार्ट करना चाहिए था, और जैसे हम कह रहे हैं कि हमने प्लान किया था, बट अगेन आपका प्लान जो है वो तो क्योंकि दरमियान में कट गया था, तो अब उसके ऊपर तो नहीं कहा जा सकता। अगर आप होते, वो चलता, तो फिर हम उसको फॉर श्योर बात कर सकते थे, बट इंटेंट वॉज देयर, दैट वी नो। डिस्काउंट्स जो है उन्होंने कहा कि उस वक्त स्टीपेस्ट थे, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। जो आगाज़ था उस वक्त रशिया ने बहुत हैवी डिस्काउंट्स दिए थे, बहुत अच्छी ऑफ़र्स थी। और उन्होंने कहा कि 45 मिलियन लीटर 2% से भी कम है पाकिस्तान की मंथली कंजम्पशन का। फिर उन्होंने उसकी रिफ़ाइन करने के हवाले से भी कहा कि उसके रिफ़ाइन करके उस तरीके के रिज़ल्ट्स जो हैं वो नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा जो डिफरेंट ऑयल है वो शायद पाकिस्तान को करना चाहिए था। बट रॉयटर्स का मैं हवाला दे चुका, उन्होंने क्या कहा। अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर। देखें, जिस वक्त ये भी चल रहा था ना, इंडिया में जो चल रहा है इस वक्त, इंडिया रशियन ऑयल मंगवाता है, उसकी कुछ जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज़ हैं वो, उसके बाद जामनगर में जो ऑयल रिफाइनरी है जामनगर की,
ریلائنس انرجی، وہ مکیش امبانی اون کرتے ہیں. وہ بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں تیل منگوا رہے ہیں. ویدینار گجرات کی ہی پورٹ ہے اور ساتھ جام نگر ہے، ٹرمینلز بنے ہوئے ہیں. یہاں پر آف لوڈ ہوتا ہے، ریفائن ہوتا ہے اور پھر ری ایکسپورٹ ہوتا ہے. رائٹ. یعنی ایک دفعہ ایکسپورٹ ہو کے رشیا سے انڈیا آ گیا، انڈیا نے اس کو ویلیو ایڈیشن کی، ریفائن کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو ری ایکسپورٹ کر دیا ٹو یورپ اینڈ ادر ڈیسٹینیشنز اینڈ دے میک منی. جہاں ڈائریکٹ رشیا بیچ نہیں پاتا. ہاں، اب یہ اس سے پیسہ بناتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل آپ کو $50 فی بیرل مل گیا، آپ نے اس کا جو شپمنٹ چارجز ہیں وہ سارے کر کے آپ کے پاس پہنچ گیا ایٹ وٹ ایور ریٹ. آپ نے اپنے ریفائن کر کے اس کو ری ایکسپورٹ کر کے آپ نے اس کی جو ویلیو ایڈیشن کی اور آپ نے درمیان میں $10 فی بیرل یا $15 یا $20 فی بیرل آپ نے بچا لیا. تو یہ ان کی بچت ہوتی ہے، وہ منی وہ بناتے ہیں یا کماتے ہیں. اب اس سارے معاملے میں جو کوشچن ہے کہ ہمارے سامنے جہاز کا نام آ گیا کہ پیور پوائنٹ. اچھا، دوسرا جس طرح ویدینار میں نیارا آئل ہے، وہ کیونکہ یہاں پر معاملہ نیارا آئل کا آنے والا ہے. ایس آر پہلے اس کا نام تھا، وہ اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا انہوں نے. نیارا جو ہے وہ نیا دور. جی. نیارا جو ہے وہ نیا دور سمجھے آپ اس کو. ایک ویب سائٹ بھی ہے غالباً. تو نیارا جو ہے وہ اس کے جو چیئرمین ہیں، جو ایک ان کے پہلے سی ای او یا وہاں پر کام کرتے ہیں آشرواد شرما، اور ایک اور ہیں جو ان کے چیئرمین ہیں، وہ مختلف ہیں. وہ اون کرتے ہیں اراؤنڈ 51% شیئرس. اس کا ان کے پارٹنر ہیں اس میں 49% شیئرس کے ساتھ روسنیفٹ. روسنیفٹ وہ کمپنی ہے جس پر میں پہلے بھی بہت دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، ویڈیوز کر چکا ہوں. روسنیفٹ وہ کمپنی ہے جس کے رشیا کی لیڈنگ کمپنیز میں سے ایک ہے. اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھیں. صحیح. سینکشنز اس کے اوپر خاص طور پر زیادہ سینکشنز لگیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، جس وقت وینزویلا میں کرائسس آیا. وہاں پر نکولس میڈورو کی حکومت ہے اور ان کے خلاف ہے امریکن ایڈمنسٹریشن، سکسیسو ایڈمنسٹریشنز. انہوں نے وینزویلا کے اوپر اگین جو خود بہت ابنڈنس رکھتی ہے دنیا میں، نون ریزرو سب سے زیادہ اس کے پاس ہیں، اس کے اوپر پابندی لگائی کہ آپ آئل بنا نہیں سکتے. تو وہ خود اتنا ڈیفیشینٹ ہو گیا، اس کے پاس آئل موجود نہیں تھا. روسنیفٹ، کچھ اور رشین کمپنیز اور ایران، انہوں نے فلوٹیلاز بھیجے تھے، آئل بھیجا تھا وہاں پر. اس پر لگی تھی پابندی. انہوں نے اپنے مختلف معاہدے کیے. یہاں پر روسنیفٹ نے انڈیا کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، 49% شیئر لے لیے. میجر کمپنی نہیں بنی. وہ اب اپنا آئل شپ کرتے ہیں بالٹک سی اور دوسرے ایریاز سے. سوئز کینال سے ہوتا ہوا وہ جام نگر اور ادھر پہنچتا ہے، نیارا پہنچتا ہے، یہاں سے ریفائن ہوتا ہے اور پھر دوسرے اسٹیشنز اور پورٹ سے ہوتا ہوا مختلف ڈیسٹینیشنز کے اوپر لینڈ کرتا ہے. اور اس میں وہ دے میک ایوری بڈی میکس منی. اب اس میں جو ہمارے پاس شپ ٹریکنگ ڈیٹا آیا، کچھ لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے ٹویٹر کے اوپر، جو marinetraffic.com ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر بڑا آسان ہے، آپ جا کر پیور پوائنٹ لکھیں، پیور پوائنٹ شپ کا نام ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ کراچی میں موجود ہے، ٹرمینل کے اوپر لگا ہوا ہے اور بڑی پریسیجن کے ساتھ یہ ڈیٹا بتاتے ہیں. اور یہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ آغاز جو اس کا ٹریول ہے، جس کا یہ روس سے بتا رہے ہیں، اس کا ٹریول جو ہے وہ یو اے ای کی خور فقان جو بندرگاہ ہے وہاں سے، اس کے ٹرمینل سے آیا اور راستے میں یہ عمان بھی رکا ہے. عمان میں بھی جو ہے وہ کوئی اس میں سٹاپ اوور تھا، وہاں پر ری لوڈ ہوا ہے، آف لوڈ ہوا ہے کچھ اس قسم کا، کیونکہ وہاں پر خاصے دن جو ہے اس نے سٹے کیا ہے. اس شپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اب آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کراچی اس وقت موجود ہے. اس کے بعد انٹرسٹنگلی جو پیور پوائنٹ ہے، اس کا جو vesselfinder.com کے اوپر جب آپ جا کر پیور پوائنٹ لکھتے ہیں، جو ٹینکر ہے، آئل پروڈکٹس ٹینکر، IMO نمبر 9259886، جی، جب آپ یہ لکھتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کراچی میں موجود ہے. کراچی سے پہلے یہ عمان میں تھا، عمان سے پہلے یہ یو اے ای کی خور فقان پہ تھا، خور فقان سے پہلے بھی وہیں پر موجود تھا. ہاں، 26 مئی سے وہاں پر موجود تھا اور 29 مئی کو یہ ایک ٹرمینل سے نکلا اور دوسرے ٹرمینل پر آ گیا، وہیں پر موجود رہا ہے. 2 دن وہیں پہ رہا. ہاں، 2 دن پھر وہیں پر رہا ہے. پھر 1 جون کو وہاں سے نکلا ہے، 1 جون کو ہی یہ عمان پہنچتا ہے، 8 جون کو وہاں سے نکلتا ہے، 10 جون کو کراچی پہنچتا ہے.
کراچی 11 جون کو 11:26 پر نکلتا ہے اور کراچی کے ایک اور ٹرمینل کے اوپر جا کر 12:17 پر یہ رک جاتا ہے۔ پھر آپ آتے ہیں اس کے ایک اور ویب سائٹ ویسل ٹریکر کے اوپر۔ یہ ہمیں یہاں تک پریسائزلی بتاتا ہے کہ کراچی میں شیل اینڈ پی ایس او ٹرمینلز برتھ نمبر 3 کے اوپر یہ اس وقت موجود ہے، اتنی پریسیجن کے ساتھ بتاتا ہے۔ پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی ٹریکنگ جو ہے وہ پہلے والی بھی شیئر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو پیور پوائنٹ ہے یہ تو ویدینار گجرات کا جو پورٹ ہے یہ وہاں سے آیا ہے، وہاں سے یہ اسٹریٹ آف ہرمز میں انٹر ہوا ہے، ان ممالک سے ہوتا ہوا پھر پاکستان واپس گیا ہے۔ اب ایک کلیم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اب ایک اور شپ جو ہے وہ رشین آئل لے کر رواں دواں ہے ویدینار کی طرف، صحیح، اور اس کے اوپر بھی لگ بھگ اتنا ہی آئل موجود ہے، کروڈ آئل وہاں پر موجود ہے جو کہ تقریباً پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ایونا نام کا شپ ہے، گیبن کا اس کے اوپر فلیگ لگا ہوا ہے۔ اس کا جو ٹریکنگ نمبر ہے، اس کا ٹریکنگ نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، IMO 931055۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، اب اس میں کوئی شیورٹی نہیں، ایجپٹ سے نکلا ہے 4 جون کو اور 15 جون کو اس کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم آف ارائیول ہے ویدینار انڈیا میں۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی روسنیفٹ جو ہے وہ آن کرتی ہے along with another company، کیونکہ وہ کمپنی سیم ہے اب جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سارے دعوے ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یہاں سے آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے، دیکھیں وٹ میٹرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اگر آپ کو اچھی ڈیل مل رہی ہے، آپ کو بچت ہو رہی ہے اور آپ اس بچت کو عوام پر ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اس کی کنٹینیوٹی آپ انشور کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک سیاسی نعرے کے لیے یا اپنی الیکشن کے کیمپین میں تقاریر کے لیے استعمال کے لیے نہیں کر رہے، گڈ انٹینٹ کے ساتھ۔ فار ایگزامپل جو اب آپ نے دیکھا، یہ پورے 1.25 سال 1.5 سال میں پہلی موڈ لفٹر خبر تھی، میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا اپنے پروگرام کی، وزیر اعظم نے بھی کہا تھا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ہاں اچھا، بہرحال وعدہ جو ہے وہ ان کا جیسے تھا وہ تو سٹارٹ میں ہمیں یہ گنواتے رہے کہ کیوں نہیں آنا چاہیے، وہ سارا کچھ وہ بتاتے رہے کہ بہرحال کوئی بھی کریڈٹ چلے معاف کرتے، کوئی بھی کریڈٹ لے لے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو مل رہی ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ 1,00,000 ٹن آنے کے بعد مزید کارگوز آئیں گے کہ نہیں؟ LPG بھی آ رہی ہے، LPG جو ہے وہ بھی افغانستان کے راستے ترخم کے راستے پاکستان انٹر ہو چکی ہے، وہ بھی تقریباً 1,00,000 ٹن ہے۔ LNG کا معاہدہ جو ہے وہ ترکمانستان کے ساتھ، آذربائیجان، مختلف ممالک کے ساتھ مختلف معاہدے ہو رہے ہیں انرجی کے، یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پاکستان کے عوام کو اس کا ریلیف ٹرانسفر ہو جاتا ہے کیونکہ فی الحال عوام کا تیل نکل چکا ہے، آپ کا روسی تیل آنے تک، جو بجلی کے بل ہیں کچھ لوگوں نے اپنی لاسٹ ایئر کی جو یونٹس ہیں کنزمپشن ہے اس کے اگینسٹ جو بل ان کو آیا تھا اور اس کے 1 سال کے بعد اسی مہینے کا جو بل آیا ہے ان کو رکھ کے جو کمپیریزنز دیے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں ان کے 3 گنا بل زیادہ آئے ہیں۔ میں حیران ہوں، جتنا گیس کا بل ہے جو اس کا ہے، تو لوگوں کا تو جناب تیل نکل گیا آپ کا تیل آتے بالکل صحیح۔ تو جاری رکھیں اس کو، اور جو کوئی 20-30% اس میں اگر آپ کو بچ رہا ہے وہ اللہ کا واسطہ ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ چلے، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔